تو یہ تمام تر صورتحال ہے. اب اس ایگزام کی تیاری 5 سال سے بچے کر رہے ہوتے ہیں, ان کو 5th کلاس سے پتا ہوتا ہے کہ میٹرک کرنا ہے. یہ تو خیر 9th میٹرک کی بات ہو رہی تھی, اب ذرا سکولز کی بات کر لیتے ہیں. جب رزلٹ آتا ہے تو اب والدین خوش ہونے کی بجائے فکر مند ہو جاتے ہیں. اب کیوں فکر مند ہوتے ہیں؟ کیونکہ جب اگلی کلاس میں بچے نے جانا ہوتا ہے تو اس کی تیاری, اس کی کاپیز, بکس, یونیفارم, جوتے, لو بیگ. اب تو خیر سکولز نے لوگو والے بیگ کہنے کا بھی کر دیا. جو اسکول ہے نا اس کا اپنا یونیفارم ہے لوگو والا, پھر وہ بتائیں گے جی آپ نے کس شاپ سے اسے پرچیز کرنا ہے. اسی طریقے سے وہی ساری جو کاپیز ہیں اس کی ساری چیزیں یہ ہوتی ہیں. پیرنٹس جو ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی اپنے گھر میں اگر کوئی بچہ جس نے دوسری کلاس میں وہ آگے پروگریس کر گیا ہو تو اس کی کاپیز یا اس کی کتابیں یوز کر لیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا جی, محکمہ تعلیم سندھ کے مطابق کوئی بھی اسکول انتظامیہ والدین کو کسی مخصوص دکان یا جو وینڈر ہے اس سے کتابیں, یونیفارم یا اسٹیشنری خریدنے پر مجبور نہیں کر سکتا, کیونکہ اسکولوں کے اندر ہی درسی کتب اور اسٹیشنری کی فروخت پر مکمل پابندی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ سے اسی طریقے سے پرچیزنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور یہی اسکول جو ہیں یہ تاکید کرتے ہیں پیرنٹس کو کہ آپ نے جی یہیں سے خریدنی ہے. اب جناب بات کرتے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کے لیے ایڈیشنل ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز رفیہ جاوید صاحبہ, اور ساتھ ساتھ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے اختر ارائیں صاحب نے, جو کہ صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن سندھ ونگ ہے. بہت شکریہ آپ کا بھی رافیہ صاحبہ, آپ کا بھی. سر اختر ارائیں صاحب, میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. کیوں ہر سال بچوں کے اوپر یہ پابندی لگا دی جاتی ہے کہ آپ لوگو والی کاپی اور مونوگرام والا یونیفارم پہن کے آئیں گے تو آپ اسکول میں داخل ہوں گے, ورنہ آپ کو اسمبلی لائن میں پیچھے کھڑا کر دیا جائے گا یا آپ کو اسکول کے گیٹ پہ کھڑا کر دیا جائے گا؟ دیکھیں, یقیناً جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ایکٹ ہے اس کے مطابق یہ خلاف ورزی ہے. تعلیمی اداروں کا کام جو ہے وہ تعلیم دینا ہے, نہ کہ جو ہے کتابیں بیچنا یا اس کو کرنا ہے. مگر پرابلم یہاں آ جاتا ہے کہ جب ہم یونیفارمٹی کی بات کرتے ہیں, جیسے یونیفارم پہنائی جاتی ہے تاکہ کوئی دوسرا بچہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو, کسی کے کپڑے اچھے ہوں کسی کے دوسرے ہوں. اگر کاپیز مارکیٹ سے لینے جاتے ہیں تو وہاں پر کئی کوالٹی کا تو ایشو ہے, کئی اقسام کی کاپیز ملتی ہیں, کوئی سستی ہیں, کاپی پہ پین رکھتے ہی اس کی انک چوس لیتا ہے, تو دوسرے بچے ہو سکتا ہے جو بہتر کوالٹی لے آئے گا تو اس کی طرف توجہ چلی جائے گی. اسی وجہ سے یونیفارمٹی اور اسٹینڈرڈ قائم کرنے کے لیے کچھ اسکول یہ کام کرتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں گورنمنٹ جو ہے مارکیٹ میں کوالٹی کنٹرول کریں تاکہ ایک معیاری چیزیں دستیاب ہوں. یہ کام ہمارا نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر کا کام نہیں ہے, ان کا کام معیاری تعلیم دینا ہے, اور اس پہ ہم ہمیشہ ڈائریکٹوریٹ کی جو کے ساتھ دیتے ہیں. ہم کبھی بھی ایسے لوگوں کو کی فیور نہیں کریں گے جو اس طرح کا بزنس کرتے ہیں. دوسری طرف لیکن آپ نے احساس کمتری کا ذکر کیا کہ کاپی ایک جیسے ہی نہیں ہوگی تو بچوں میں جی احساس کمتری ہوگی یا کمپلیکس ان کو فیل ہوگا اس ساری صورتحال میں. لیکن مجھے بتائیے گا پھر آپ لوگ بھی اس چیز کو میک شور کریں نا, 150 کی جو کاپی ہے وہ 300 میں بیچی جا رہی ہوتی ہے, تو یہاں پر یونیفارمٹی تو آپ نے لے کر آنی ہے نا اس سارے سسٹم کے اندر. یقیناً وی آر اے پارٹنر, ہمیں ساتھ دینا ہے. جو بھی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے گورنمنٹ کی پالیسیز کی اس کے لیے ہم ڈائریکشنز نکالتے رہتے ہیں. آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن پورے پاکستان کے اندر لارجسٹ فیڈریشن ہے, ہم پورے پاکستان میں تمام صوبوں میں یہ کام کرتے ہیں. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ ایشو کیا آتا ہے, ایشو وہاں آتا ہے کہ جب ہم فار ایگزامپل آپ ایگزامپلز دیکھ لیجئے کہ پیرنٹس ایسے پیرنٹس ہیں جو ہمیں خود کہتے ہیں کہ آپ ایک ہی جگہ ہمیں اسٹڈی پیک بنا کے دے دیجئے. اب ہم وہاں پر کیا کریں, جہاں پر کچھ چاہتے ہیں ان کو ہم لوگوں نے ڈائریکشن دی ہوئی, آپ ایک لسٹ پبلش کر دیجئے, پیرنٹس کی اپنی چوائس ہے وہ جہاں سے بھی جا کے لے لیں. اگر کوئی میں بتاتا ہوں آپ کو, وہ جو لسٹ جب آتی ہے نا وہ اس لسٹ میں سارے بڑے بڑے بک شاپس, برانڈز, بڑے بڑے نام ہوتے ہیں. اور میں تو حیران ہوں آپ کی اس بات پہ کہ پیرنٹس خود کہتے ہیں, پیرنٹس تو میں جس ماں باپ سے ملوں وہ اس بات پہ پریشان ہے کہ ہم نے فلاں برانڈ سے جا کے کتابیں خریدنی ہے, اور وہ آدھے سے زیادہ مطلب ڈبل ریٹ کی وہاں سے کتابیں بھی اور کاپیاں اور یونیفارم بھی مل رہا ہوتا ہے. رافیہ صاحبہ ہمارے موجود ہے. رافیہ صاحبہ, آپ کے واضح احکامات ہیں, ذرا آپ وہی بتائیے گا, روشنی ڈالیے گا کیا احکامات ہیں آپ کے حوالے سے کہ مونوگرام والا یونیفارم اور لوگو والی کاپیاں, برانڈیڈ بکس ایک وینڈر سے خریدنا, یا اسکول کی کینٹین کے باہر ایک وینڈر بیٹھا ہوتا ہے وہ بیچ رہا ہوتا ہے. کیریکولم تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تو ایک ہی پڑھایا جائے گا, لیکن کاپی کا کیا تعلق ہے, اور اس سے بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو بچے احساس کمتری کا شکار بالکل نہیں ہوتے, وہ بلکہ آ جاتے ہیں برڈن اور پریشر میں. پیرنٹس جب ہم ان کو پریشرائز کرتے ہیں کہ کتابیں کاپیاں اسکول کے اندر ہی ہیں اور پورا اسٹڈی پیک لے لیں, جہاں کنسرن جو ہم آپ کو بتائیں اس سے لے لیں. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم یونیفارم بچوں کو پہناتے ہیں,
تاکہ کمپلیکس نہ ہو. اور لیکن یہی اسکول جب سردی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم سرکولر بھی نکالتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جو بھی رنگ برنگی پہن کے آئیں بچے ان کو آپ یہ پہننے دیں، جراب اور سیٹرز اور جیکٹس اور مفلر. اس کے باوجود اس وقت کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا یونیفارم کا کوڈ خراب ہوتا ہے. تو بات احساس کی نہیں ہے. اگر احساس ہو تو گورنمنٹ نے یہ نوٹیفیکیشن پیرنٹس کو ریلیف دینے کے لیے کیا ہے. ہاں اگر اسٹڈی پیک میں آپ پیرنٹس کو سہولت دے رہے ہیں تو پھر یا تو مارکیٹ کی پرائس پہ ہی اسٹڈی پیک بنا کر رکھیں، کاپی کی قیمت وہی رکھیں جو مارکیٹ کی ریٹ ہے، پھر تو پیرنٹس کو بالکل سہولت ہوگی. یا مارکیٹ کی پرائس سے آپ ہول سیل میں دیں. اب والدین کو شکایت ہے تو وہ کہاں جائیں، کون دارد رسی کرے گا، ذرا مختصر بتائیں. اگر والدین کو شکایت ہے صدف تو وہ ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کی آفس سے اور تمام والدین کو پتا ہے میرے پاس کمپلینز آتی ہیں اور ہم ان کو ریلیف دیتے ہیں اور اسکول کے خلاف باضابطہ ہم کارروائی کرتے ہیں. تو جیسے جتنے بھی پیرنٹس سے آپ کے چینل کے توسط سے وہ ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے پاس آئیں، رجوع کریں اور ہم ان اسکول کی رجسٹریشن کو سسپینڈ کریں گے. کلیئر میں کہوں گی آپ کے چینل کے توسط سے تاکہ سب لوگ پاکستان میں سنیں، اسپیشلی سندھ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتاب کاپی بیچنا ان کا کام نہیں ہے. یہ ٹیوشن فی لیتے ہیں، منتھلی فیس اور ایڈمیشن، ان کا کام صرف پڑھانا ہے. کتاب کاپی یہ بیچنا ان کا کام نہیں ہے. ایک سال میں ٹیوشن فیس کتنی بنتی ہے؟ 12 یا 14 بنتی ہیں؟ ایک سال میں 12 بنتی ہے. ٹھیک ہے. جو یونیورسٹی دنیا میں دیکھیں، اور اگر کوئی 13 اور 14 لے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا کیا جائے؟ نہیں وہ نہ دیں، پیرنٹس نہ دیں. جو میٹرک کے جو بچے ہیں اس سال وہ بھی مئی تک کی فیس دیں گے. ٹھیک ہے. اور ریکارڈ آپ نے بڑی اچھی باتیں کری. رافیہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن سندھ ونگ محمد اختر رائی صاحب. اختر رائی صاحب، آج یہ دونوں چیزیں آپ ہمیں بتا دیں کہ ایک تو کتنی ایک سال میں 12 چارج ٹیوشن فیس 13 ہوتی ہیں، دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ اگر کوئی بچہ لوگوں کے بغیر والی کاپی استعمال کرے یا کسی اپنے مرضی کے وینڈر سے لے کے استعمال کر لے تو آپ کو کوئی ایشو تو نہیں ہوگی؟ آپ اپنے ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے کیا کہیں گے؟ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. بغیر لوگوں کے اسکولز کو یہ ڈائریکشن جاتی ہے، پرائز کنٹرولڈ ہونا چاہیے. جیسے میڈم نے فرمایا مارکیٹ پرائز پہ بکس بھی سیل ہونی چاہیے، ادروائز آپ کو لسٹ پرووائڈ کر دی جاتی ہے، آپ اوپن مارکیٹ سے لیں. ایک اور ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ بے شک کسی بڑے پبلشر سے پوچھ لیں کہ جو پائریٹڈ بکس مارکیٹ میں ملتی ہیں اس کا بہت بڑا پرابلم ہے. اسی وجہ سے کیونکہ ہمارے پاس ایک رسپانسبلٹی سے مارکیٹ پرائز پہ چیز اویلیبل ہوتی ہے، کسی پبلشر کا نام نہیں لینا چاہیے، اس کی مارکیٹ میں 2 نمبر بکس اتنی زیادہ اویلیبل ہیں کہ وہ خود پریشان ہیں. تو پھر ہمیں بڑے پرابلمز آتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ جہاں تک ہم سہولت دے سکتے ہیں، دیکھیں ایک مت ہے کہ پرائیویٹ اسکول شاید قومی خدمت نہیں کر رہے. ہمیں مسئلہ سمجھا جاتا ہے، ہم پارٹنر ہیں گورنمنٹ کے آرٹیکل 25A کے ہوتے ہوئے. جب ہمیں اگر پرائیویٹ آپ نے ایز اے بزنس رجسٹر کیا ہے تو آرٹیکل 18 ہمیں شیلٹر دیتا ہے. بزنس ماڈل کے طور پہ چلانا ہے تو پھر والدین پر وہ ایڈڈ پریشر اور برڈن آ جاتا ہے. تو ہمیں تو ایجوکیشن امپارٹ کرنی ہے، تو اس چیز کو میک شور کریں کہ ان چیزوں کے جو فلاز ہیں ان کو دور کیا جا سکے اور بار بار ریپیٹڈلی یہ ڈسکس چاہتی ہوں. صدف ادھر میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. گورنمنٹ اسکولز میں ایسے کیا ہے کہ ہر سال بک بینک قائم کیے ہیں. ہر سال جو بچے امتحان دیتے ہیں ان سے کتابیں جو ہے وہ لے کر کمپائل کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ بچے جو دوسرے سال آئیں ہم ان کو یہ کتاب پرووائڈ کریں. تو پرائیویٹ اسکولز بھی اسی طرح کر سکتے ہیں تاکہ ہر بچہ افورڈنگ نہیں ہے وہ بک پیک جو ابھی یوز ہوا ہے اس کو رکھ لیں تاکہ پیرنٹس صرف کاپیاں ہی خرید لیں اور بکس وہ یوز کریں دوسرے بچوں کو جو. بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی رافیہ صاحبہ، اور یہ مشکل کام بھی نہیں ہے. اگر اسکول والے ریزلٹ روک سکتے ہیں یہ کہہ کے کہ آپ کی فیس جمع کروائیں پھر آپ کو ریزلٹ ملے گا، تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کتابیں جمع کروائیں اپنی پہلے پھر آپ کو ریزلٹ ملے گا. بالکل. تھینک یو سو مچ رافیہ صاحبہ، بہت شکریہ. اختر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی، دیکھیں ہمیں اس کلچر کو خود بھی ختم کرنا چاہیے. اب تو تھرفٹنگ کا دور ہے، لوگ یوز کپڑے بھی پہن لیتے ہیں، کپڑے بار بار ریپیٹ بھی کر لیتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کسی کی استعمال کی ہوئی اچھی کنڈیشنز میں کتاب اور کاپیاں جو ہیں وہ استعمال کر لیں. بالکل.